बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ से पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर एक बात बहुत तेज़ी से ज़ेर गर्दिश है और बड़ी ज़ोर शोर से ज़ेर गर्दिश है कि तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मुज़ाकरात जो हैं वो शुरू होने वाले हैं, या फिर ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि शुरू कराए जा रहे हैं। और हुकूमत की तरफ से जो मुसलसल सेनेट ऑफ पाकिस्तान के अंदर 2 रोज़ तक 2 बड़े जो हुकूमती नुमाइंदे हैं उनकी जानिब से जो पेशकश की गई है, इसके पीछे की कहानी क्या है, अंदर की कहानी क्या है, ये क्या तहरीक इंसाफ को ट्रैप किया जा रहा है, मामलात क्या हैं, इस हवाले से आपके साथ शेयर करेंगे मालूमात। और शहरियार खान अफरीदी साहब का गुज़श्ता रोज़ का बयान, जिसको उन्होंने कहा कि तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। इसके अलावा शिबली फराज साहब का भी एक बयान सामने आया। कल जो बयान उन्होंने दिया था वो मैं खुद वहाँ पर मौजूद था। आज भी उन्होंने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की और उसके अंदर भी इंटरेस्टिंग किस्म की बातें की हैं। और ऐसी बात सामने आ रही है कि हुकूमत जो है वो बिलखसूस जो मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, उनके पास जो कि हकीकत के ऊपर मबनी मैंडेट नहीं है, वो काफ़ी मिन्नत तरले कर रहे हैं तहरीक इंसाफ के साथ कि वो मुज़ाकरात करें। इस मुज़ाकरात का मकसद क्या होगा, इन पेशकश के पीछे की कहानी क्या है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। और एक्चुअल पोजीशन क्या है मुज़ाकरात की, वो भी आपके साथ बताएंगे। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि गुज़श्ता 2 साल से ज़्यादा का अरसा हो चुका है और तहरीक इंसाफ जिस तरह से 2022 के बाद से लेकर अब तक PTI जो है वो शदीद तरीन सियासी इंतकाम का सामना कर रही है। उस जैसा सियासी इंतकाम कम अज़ कम मॉडर्न इरा के अंदर किसी और सियासी जमात के साथ नहीं हुआ। 2 सूबाई हुकूमतें ख़त्म की ताकि मुल्क के अंदर आम इंतखाबात कराए जा सकें, और ये जो रजीम चेंज किया गया है जिसका अल्टीमेटली नुकसान इमरान खान साहब ये समझते थे कि पाकिस्तानी अवाम को, पाकिस्तान की मीशत को होगा। उन्होंने कोशिश की कि किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान की मीशत को कमज़ोर ना होने दिया जाए, और ये जो रजीम चेंज के ज़रिए जो पाकिस्तान की मेन पॉलिसीज़ हैं उनको तब्दील करना है वो ना हो सके। मिसाल के तौर पर कैसे 2 बड़ी तब्दीलियाँ, कैसी? एक बड़ी तब्दीली आपको मैं सिर्फ शेयर कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पर यही पाकिस्तान था, यहाँ से अमरीकी और नेटो फोर्सेस जो हैं वो इनखला करके अफगानिस्तान से गई, और जैसे ही इनखला करके गई पाकिस्तान की मुआवनत से गई, अमरीकी अफवाज का इनखला हुआ, नेटो फोर्सेस का इनखला हुआ, और अफगानिस्तान के अंदर अबूरी हुकूमत तालिबान की कायम हो गई। फिर यही अफगानिस्तान था, इसी अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान के अंदर कॉन्फ्रेंस हुई, डोनर्स कॉन्फ्रेंस कराई गई, OIC का इजलास कराया गया, और पाकिस्तानी वज़ीर आज़म रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर अफ़गानिस्तान के मामले के ऊपर दुनिया को पैगाम देते थे। पाकिस्तान ने इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर अफ़गानिस्तान की नुमाइंदगी की और ये कहा कि जो अफ़गानियों के पैसे फंसे हुए हैं वो भी दिए जाएँ और उनके साथ चला जाए, वहाँ पर एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो है पैदा हो जाएगा। और पूरी पाकिस्तान की जो रियासती पॉलिसी थी वो उस वक्त जो है वो अफ़गानिस्तान की सपोर्ट कर रही थी। लेकिन अब सिचुएशन ये है कि अब पूरा पाकिस्तान की जो रियासती पॉलिसी है वो अफ़गानिस्तान की अगेंस्ट हुई पड़ी है, और अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान 2 बरादर हमसाया ममालिक हैं, इनके दरमियान टेंशन भी बढ़ती जा रही है। तो ये सिर्फ एक रजीम चेंज जो कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की जमात का इक़्तिदार में आई, उसके बाद से लेकर अब तक ये जो रजीम है, ये जो पॉलिसी है वो बड़ी हद तक शिफ्ट हो चुकी है। इसका अल्टीमेटली नुकसान क्या होगा? अल्टीमेटली नुकसान ये होगा कि पाकिस्तान के अंदर हालात ख़राब हो जाएंगे खुदा न खास्ता, और दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ जाएंगे। बड़ी मुश्किल से दहशतगर्दी के मामलात कंट्रोल में हुए थे, और एक उम्मीद पैदा हुई थी कि अफ़गानिस्तान से अमरीकी इनखला के बाद जो है वो मामलात बेहतर होंगे, पाकिस्तान की और अफ़गानिस्तान की जो हुकूमतें बनेंगी वो बेहतर तौर पर काम करेंगी, और हमसाया ममालिक के तौर पर और अमन अंदाज में हम आगे चलेंगे, और ये ख़ित्ता जो है वो तरक्की करेगा, और अल्टीमेटली जो फ़ायदा है वो पाकिस्तानी अवाम को होगा। तो रजीम चेंज ये एक जो बड़ी पॉलिसी शिफ्ट थी, यही खान साहब कह भी रहे थे, और यही खान साहब का समझना भी था। इसके अलावा जो पॉलिसीज़ हैं मईशत की, वो आपने देखा कि डॉलर किस तरीके से तकरीबन 110 से 120 रुपए उसकी जो वैल्यू है वो बढ़ गई रुपए के मुकाबले में। IMF के साथ हमारी डील्स बड़ी खौफनाक किस्म की शराइत सामने आई। महंगाई का एक ऐसा तूफान सामने आया कि गरीब आदमी की जो है वो कमर टूट चुकी है। तो मतलब ये वो चीज़ें थी जिसकी वजह से ज़र मुबादला के मसाइल देखें, एक्सपोर्ट्स हमारी कम हो गई, इम्पोर्ट हमारी बढ़ गई, और दुनिया हमारे ऊपर से ट्रस्ट करना छोड़ गई। तो ये वो बड़े नुकसानात हैं जो कि रजीम चेंज की वजह से हुए थे, और यही वजह थी कि इमरान खान बारहा ये कहते थे कि ऐसा काम ना करो, अगर करना भी है तो फिर साफ शफाफ मुनसिफाना इंतखाबात करवाओ, फौरी इंतखाबात करो, जो मुंतखब हुकूमत है फिर वो जो फैसला करे। लेकिन खान साहब का ये कि
الیکشنز ہو جائیں، یہ بات کرنا، یہ ڈیمانڈ کرنا، یہ اسمبلی توڑنا، اسمبلی سے استعفے دینا، یہ ان کا شاید موجودہ حکمرانوں کی نظر میں ایک بہت بڑا جرم بن گیا، اور اس کی جو سزا تحریک انصاف اور تحریک انصاف کے لوگوں کو اور عمران خان صاحب کو اور باقی جو عمران خان کے حامی لوگوں کو ملی، یہ آپ سب کے سامنے ہی ہے۔ تو ایسی صورتحال کے اندر جو معاملات ہیں وہ اب اس نہج کے اوپر پہنچ گیا کہ پوائنٹ آف نو ریٹرن تھا۔ مطلب عمران خان صاحب جو حقیقی آزادی کی بات کرتے تھے اس سے وہ پیچھے نہیں ہٹ رہے تھے، اور جو ہماری رجیم تھی اس وقت کی وہ کسی قسم کی بات سننے کو تیار نہیں تھی۔ مطلب معاملات مذاکرات کی طرف جا ہی نہیں رہے تھے۔ تو خان صاحب کی پہلی ڈیمانڈ تھی صاف شفاف منصفانہ انتخابات، اور ان کا جو سیاسی کردار ہے اسٹیبلشمنٹ کا وہ نہیں ہونا چاہیے۔ پھر جو تحریک انصاف ہے وہ اس نے الیکشن جیت لیا، مطلب تحریک انصاف کی حمایت یافتہ، لیکن جس کنڈیشن کے اندر تحریک انصاف نے الیکشن جیتا، مطلب آزاد حیثیت کے اندر ان کو بنایا گیا، ان کے ساتھ ان سے نشان چھینا گیا۔ مطلب وہ ایک پوری سٹوری ہے پاکستان کی ماڈرن ایرا کی جو سیاسی تاریخ ہے، اس کے اندر اس سے بڑھ کر زیادہ کسی اور جماعت کے ساتھ اتنے ظلم مظالم نہیں ہوئے جتنا تحریک انصاف یا پھر پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کے ساتھ ہوئے ہیں۔ تو ایسی صورتحال کے اندر جو یہ فارم 47 کی پیداوار حکومت ہے، اس کا جو مینڈیٹ ہے وہ بھی لیجیٹیمیٹ نہیں ہے، مطلب اس کا مینڈیٹ قانونی نہیں ہے، اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جا رہا۔ پہلی اور جو سب سے بڑی بات تھی وہ عمران خان اور تحریک انصاف کے لوگوں کو یہی بات کی گئی تھی کہ آپ جو حکومت کو مینڈیٹ جیسے بھی ملا ہے یہ ایکسیپٹ کر لیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کے کسی پارلیمنٹیرین کی فلور آف دا ہاؤس گفتگو سنیں تو ان کی گفتگو کے اندر پہلی بات ہی یہی ہوتی ہے کہ 2018 میں بھی یہی ہوا تھا، 2013 میں بھی یہی ہوا تھا، آج تک پاکستان کے انتخابات ایسے صاف شفاف ہوئے نہیں ہیں، جو 2024 میں جیسے نہ ہوا ہو۔ پھر کہیں گے RTS بٹھا دیا گیا تھا 2018 میں، پھر کہیں گے یہ کر دیا گیا تھا، وہ کر دیا گیا تھا۔ لیکن جس ننگے انداز کے اندر دھاندلی 2024 کے انتخابات کے اندر ہوئی ہے، مطلب اس کی تو مثال کہیں نہیں ہے۔ 2018 کے سے پہلے 2018 کے الیکشن کے اندر تو کسی قسم کی کوئی گڑبڑ ہے سچ نہیں ہوئی تھی، رزلٹ ٹرانسمیشن سسٹم بیٹھا بھی تھا تو 50% اپنی کیپیسٹی پورے کر کے بیٹھا تھا، یا ان کا کام رک گیا تھا۔ لیکن بعد میں جو نتائج سامنے آئے تھے کہیں سے یہ اعتراض سامنے نہیں آیا تھا کہ فارم 45 سے لگ گئے اور جو فارم 47 سے وہ لگ گئے۔ اور اس دفعہ فارم 45 جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اپنے جو الیکشن مینجمنٹ سسٹم ہے اس کے اندر ابھی بھی آپ اگر انکوائری کروا لیں، فرانزے کروا لیں، تو جو فارم 45 الیکشن کمیشن کو 8 اور 9 فروری کے درمیانی شب سارے موصول ہوئے ہیں، اگر ان کا جائزہ لے لیں تو پی ٹی آئی کے تقریباً 180 سے 190 سیٹیں ہیں، وہ حقیقت کے اوپر مبنی ہیں۔ تو یہ ساری دھاندلی ایکسپوز ہو کے رہ جائے گی، اور یہ جو حکومت بنائی ہوئی ہے پنجاب میں، بلوچستان کے اندر، سندھ کے اندر یا ادھر وفاق کے اندر، یہ ساری کی ساری جو حکومتیں ہیں وہ جاتی ہیں۔ اب ان کی بھرپور کوشش یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے تحریک انصاف کو پہلے تو انہوں نے ڈرا دھمکا کر یہ کہا کہ دیکھیں آپ ان کا مینڈیٹ ایکسیپٹ کر لیں، اور اب جو نئی پیشکشیں کرائی جا رہی ہیں، جو منت ترلے کیے جا رہے ہیں، وہ بھی اس کے پیچھے کی کہانی یہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو پی ٹی آئی ہے، عمران خان ہے، تحریک انصاف، سارے جو ہیں یہ کسی نہ کسی طرح مذاکرات کی ٹیبل کے اوپر یہ بیٹھیں اور حکومت کے ساتھ مذاکرات کی ٹیبل کے اوپر بیٹھیں، تو پھر جا کر جو ہے وہ ان کا جو مینڈیٹ ہے فارم 47 والا وہ جو ہے وہ لیجیٹیمیٹ ہو جائے گا، وہ ایکسیپٹ کر لیا جائے گا، وہ تسلیم کر لیا جائے گا، اور پھر ان کے پاس ایک بیانیہ جو ہے وہ مل جائے گا، تاکہ دیکھیں پھر لوگوں کو یہ کہہ سکیں کہ دیکھیں اگر ہمارا مینڈیٹ جعلی ہے، اگر ہم فارم 47 کی پیداوار ہے تو پھر ہمارے ساتھ یہ لوگ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، پھر ہمارے ساتھ یہ مذاکرات کیوں کر رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر یہ فارم 47 والے معاملے کو آپ ایکسیپٹ بھی کر لیں تو پھر کیا جو تحریک انصاف یہ سمجھ رہی ہے کہ کیا ان کے پاس اختیار ہے کہ یہ ہمارے ساتھ مذاکرات کریں، اور پھر بینیفیشری تو ٹوٹل یہی ہے جو تحریک انصاف کے ساتھ ظلم تشدد جو ان کا مینڈیٹ چھینا گیا ہے، وہ مطلب پہلا بینیفیشری پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون MQM پاکستان اور جو باقی جماعتیں ہیں استحکام پاکستان پارٹی اور کاف لیگ ہیں، یہ مطلب یہ کیسے کہیں گے کہ ہم ان کے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں، اور تحریک انصاف کی شرائط اگر یہ آ جاتی ہے شرط کہ مینڈیٹ واپس ہوگا تو یہ کیسے پھر اپنا مینڈیٹ جو ہے وہ جعلی مینڈیٹ جو چھوڑ کے پیچھے ہو جائیں گے۔ تو یہ تو کسی صورت ایکسیپٹیبل، مطلب تحریک انصاف کا یہ کہنا ہے کہ اس طرح سے ہم تو مطلب یہ کہ مذاکرات نہیں کریں گے، مذاکرات پھر اگر ہم نے کرنے بھی ہیں تو پھر ان طاقتور حلقوں کے ساتھ مذاکرات کریں گے جو ان کو لائے ہیں، اور ان کے ساتھ بھی آئین اور قانون کے مطابق کریں گے، کہ اگر آپ ایک حقیقت ہیں تو پھر بات سیدھی سی ہے کہ آپ اپنا سیاسی رول ختم کریں اور پھر جو اس کا جو مینڈیٹ ہے اس کو واپس دلوائیں، اور جو آپ نے ساری یہ کام کیے ہیں یا کروائے ہیں جو بھی ہے مطلب وہ سارا ریورس ہوگا تو ہی بات چیت آگے چل سکے گی۔ تو یہ جو ٹریپ ہے نا تحریک انصاف کے لیے وہ یہی ہے تاکہ ان کا مینڈیٹ جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لیا جائے، اور پھر ایک اور معاملہ بھی ہے کہ اگر تو بیک ڈور ڈیل ہو جاتی ہے تحریک انصاف کی، یا پھر پی ٹی آئی کی یہ ڈیمانڈ ایکسیپٹ کر لی جاتی ہے
کہ بھائی آپ کا مینڈیٹ واپس ہوتا ہے، کیونکہ انٹرنیشنل پریشر بھی آپ کو پتہ ہے آئے گا، آگے امریکہ کے جنرل الیکشنز آ رہے ہیں، وہاں پر چانسز یہ ہیں کہ بائیڈن حکومت جاری ہے، وہاں پر ٹرمپ صاحب آ رہے ہیں، تو اگر وہ آ جاتے ہیں تو پھر اگر یہ سارے معاملے کو ریورس کر دیا جاتا ہے، ریورس اس لیے کر دیا جاتا ہے کہ فارم 47 اور فارم 45 کے درمیان جو فرق ہے اسے ختم کر کے فارم 45 کی بیس کے اوپر اگر نتائج جاری کر دیے جاتے ہیں تو پھر تحریک انصاف کو واپس اقتدار خیبر میں تو ہے ہی ہے، نیشنل اسمبلی میں بھی اور پنجاب اسمبلی اور جو سندھ جو سیٹیں ہیں وہ پی ٹی آئی کو واپس مل جاتی ہیں، تو پھر تو ان کی کہانی ختم ہو جائے گی، اور پھر سنی اتحاد کونسل کے ذریعے جو مخصوص نشستیں ہیں وہ بھی پی ٹی آئی کو واپس مل جاتی ہیں، تو پھر یہ کہیں گے دیکھیں جی امریکہ میں ٹرمپ آیا تو ادھر عمران خان کو حکومت دے دی گئی، پی ٹی آئی کو حکومت دے دی گئی، اور وہ بیانیہ بنانے کی کوشش بھی ہو سکتی ہے کہ جو عمران خان نے کہا کہ باہر سے میرے خلاف سازش کی گئی، تو اب یہ کہیں گے دیکھیں ہمارے خلاف ہی باہر سے سازش کی گئی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی سازش کو کوئی ایکسیپٹ نہیں کرے گا، آپ کی سازش کے بیانیے کو، کیونکہ 8 فروری 2024 کو پورے پاکستان نے دیکھا کس طریقے سے مینڈیٹ چوری کر کے آپ کو دے دیا گیا، اور امریکہ والے بیانیے کی جو کنفرمیشن ہے، وہ جو عمران خان صاحب کا بیانیہ تھا وہ تو کنفرم خود آپ کی اتحادیوں نے کیا، مولانا فضل الرحمان باقی لوگوں نے بھی کیا ہوا ہے کہ کس طریقے سے لوٹے بنا کر سندھ ہاؤس سے برآمد کیے گئے اور ایک تحریک انصاف کی حکومت کی اتحادی توڑے گئے، اور پھر ان کو حکومت سے الگ کر کے آپ نے جو ہے وہ رجیم چینج کر لی، اور پھر الیکشنز کے اندر جس طریقے سے تحریک انصاف نے فیس کیا باوجود اس کے آپ ہار گئے، تو آپ کا بیانیہ جو ہے وہ بھی نہیں بن پائے گا۔ تو جو 2-3 چیزیں ہیں، جیسے آپ اسحاق ڈار صاحب کی گفتگو سنیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں مذاکرات کریں، پھر عرفان صدیقی کی بات سنیں، اور آج فیصل کریم کنڈی بھی منت ترلے کر رہے تھے، اگر تو یہ سیاسی، پہلے تو یہ کہتے ہیں وہ پی ٹی آئی والے سیاسی لوگ نہیں ہیں، سیاسی ہیں تو پھر ہمارے ساتھ بات چیت کرو، کیوں بات چیت کریں آپ؟ کیا آپ نے ہرایا ہے پی ٹی آئی کو، یا آپ خود سے جیتے ہیں؟ اور جن لوگوں نے آپ کو جتوایا ہے تو وہ تو پی ٹی آئی والی بات ٹھیک ہے کہ ان کے ساتھ بھئی معاملات طے ہوں گے، معاملات کیا طے ہوں گے؟ بھئی آپ نے آئین اور قانون کو بات چیت کرنی ہے، اور جو آپ نے ہم سے مینڈیٹ چھینا ہے وہ واپس دیں، اس کے بعد دیکھتے ہیں جس کا جو مینڈیٹ بنتا ہے وہ پھر حکومت میں بیٹھے۔ تو یہ ایک ساری جو سٹوری ہے اس کے پیچھے کی جو کہانی ہے ناظرین وہ یہی ہے کہ انہوں نے اپنا جو فارم 47 والا مینڈیٹ ہے اس کو لیجٹیمیٹ کروانا ہے، اور تحریک انصاف کے بیانیے کو، تحریک انصاف کو پولیٹیکلی نقصان پہنچانے کی کوشش کرنی ہے اور اپنا الو سیدھا کرنا ہے۔ یہ تھا آج کا ویلاگ، مجھے اجازت دیجیے، اللہ ہم سب کا حامل ناصر ہو۔